بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، ہمارا جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک سری لنکا اقتصادی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ وہاں عوام کی قوت خرید جو ہے وہ تقریباً جواب دے گئی ہے اور اشیاء خورد و نوش سمیت تمام ضروریات زندگی کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ سری لنکا کے پاس بجلی پیدا کرنے کی جو کرنے والے ایجنسیاں ہیں، ادارے ہیں، ان کو ادائیگی کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ہمہ بحران نے سری لنکا کو آن گھیرا ہے۔ اسی اقتصادی بحران کے پرپرزے پھر ایک سیاسی بحران کی صورت میں اور عوامی ہیجان کی صورت میں اس وقت سامنے آئے تھے کہ جب بپھرے ہوئے لوگوں نے صدارتی محل پر حملہ کیا تھا اور اس سے پہلے ایک وزیر کی گاڑی کو نہر میں بہا دیا تھا۔ یہ بپھرے ہوئے اور حالات کے ستائے ہوئے اور تنگ آئے ہوئے لوگوں کا ایک فوری رد عمل تھا۔ سری لنکا ابھی تک حالات کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے اور مستقبل قریب میں اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک تو اس زخم کو جو اقتصادی دیوالیہ پن کے نتیجے میں سری لنکا کو برداشت کرنا پڑا ہے، اس کو مندمل ہونے میں مدتیں لگیں گی۔ پھر فوری طور پر جو اس کے دو ہمسائے تھے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سری لنکا ان دو ہمسایوں کی کھینچا تانی کا شکار ہو کر رہ گیا، یعنی عوامی جمہوریہ چین اور بھارت، جو سری لنکا پر اپنا اثر رسوخ قائم کرنے کی لڑائی کافی عرصے سے لڑ رہے تھے، وہ بھی اب ایک گرے پڑے اور اقتصادی طور پر دیوالیہ ملک کو اٹھانے میں تھوڑی ہچکچاہٹ اور ہیزیٹیشن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شاید وہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پہل آئی ایم ایف کرے اور آنر شپ دے اس کو، سری لنکا کو اور سری لنکا کے حالات کو، اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر سری لنکا کی کچھ مدد کریں۔ لیکن نہ آئی ایم ایف آگے بڑھ رہا ہے اور نہ چین اور بھارت آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو کچھ عرصے پہلے تک سری لنکا پر اپنے اثر رسوخ کی ایک لڑائی لڑ رہے تھے۔ چین اپنے بل بوتے پر لڑ رہا تھا اور بھارت کو ان عالمی طاقتوں کی آشیرواد حاصل تھی کہ جو چین کا اثر رسوخ اس ریجن میں، جنوبی ایشیا میں کم از کم اور محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ اب سری لنکا سے ایک اور خبر آئی ہے۔ یہ گو کہ یہ سری لنکا تک محدود خبر ہے اور اس کا تعلق سری لنکا کے حالات سے ہے، اس کے مستقبل سے ہے، اس کے ماضی سے ہے، لیکن حقیقت میں اس خبر میں پاکستان کے لیے گہرا سبق پوشیدہ اور پنہاں ہے۔ خبر یہ ہے کہ سری لنکا کی حکومت نے، اس کے وزیر دفاع نے یہ اعلان کیا ہے کہ سری لنکا اگلے برس اپنی فوج میں 1,35,000 تک کمی لائے گا اور 2030 میں تک 1,00,000 جو فوج ہے وہ مزید اس میں کمی کی جائے گی۔ گویا کہ 2,35,000 فوج کم کی جائے گی۔ حالیہ چند برسوں میں، یعنی جب سری لنکا تامل تحریک کے تشدد سے اور تامل تحریک کے چیلنج سے نکل کر باہر آیا تو اس نے اپنی فوج میں خاصا اضافہ کیا، یعنی اب اس کی جو فوج ہے اس کی تعداد 3,17,000 تک پہنچ چکی ہے، اور نتیجتاً اس کے نتیجے میں فوجی اخراجات بھی بڑھ گئے اور باقی بھی جو ایک ظاہر ہے کہ فوج کی بڑھوتری کے ساتھ ساتھ باقی مسائل میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب آئی ایم ایف جب سری لنکا کو، گرے پڑے ملک کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس نے کڑی شرائط رکھی ہیں، جن میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ سری لنکا اپنی فوج کی تعداد کو کم کرے، نتیجتاً اس کے جو دفاعی اخراجات ہوں گے وہ بھی کم ہوں گے۔ اور اب یوں لگتا ہے کہ سری لنکا کی جو حکومت ہے اس نے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا ہے اور اب ایک دو ٹوک اور واضح اعلان ان کی طرف سے سامنے آ گیا ہے کہ 2030 تک وہ اپنی جو فوج ہے اس میں خاصی نمایاں حد تک کمی کریں گے، یعنی 1/3 جو فوج ہے وہ کم کر دیں گے۔ سری لنکا اور پاکستان کے حالات
خاصے مماثلت رکھتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے یہ دونوں ممالک سارک تنظیم میں فعال رکن بھی رہ چکے ہیں۔ سارک تنظیم تو اب نریندر مودی نے تقریباً اس کو ایک مردہ گھوڑا بنا دیا ہے، لیکن جب تک یہ تنظیم فعال تھی تو سری لنکا اور پاکستان اس میں خاصے فعال تھے۔ بھارت تو اپنے حجم اور اپنی ایک دھاک اور اپنی سیاست کی وجہ سے اس میں پہلے ہی ایک بالادستی کا سا ایک تاثر رکھتا تھا، لیکن یہ دو ممالک جو ہے وہ اس تاثر کو بیلنس کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تال میل کے ذریعے، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے۔ تو اسی طرح پاکستان اور سری لنکا دونوں چین اور بھارت کے ساتھ وابستہ بھی ہیں جغرافیائی اعتبار سے بھی، اور دونوں پر ایک اثر رسوخ کی ایک لڑائی جو ہے وہ چین اور بھارت کے درمیان جاری رہی ہے۔ بھارت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستان کو چین سے دور کرے اور اپنے قریب لائے، اور یہ صرف بھارت کی ہی نہیں بلکہ بہت سی عالمی طاقتوں اور چین مخالف جو محاذ اور اتحاد ہے عالمی سطح پر، اس کی بھی یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود کرے اور اس کی بجائے بھارت کے ساتھ جس کے ساتھ اس کے بہت سے جو متفرقات ہیں، وہ مشترکات ہیں، وہ ہیں پہلے سے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرے۔ لیکن پاکستان نے ہمیشہ سے اس کو نظر انداز کر کے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال رکھنے کو، بڑھانے کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح کچھ یہی معاملہ سری لنکا کا بھی ہے، اور سری لنکا اور پاکستان دونوں بھارت کے ایک جارحانہ اور ایک پراکسی وار کا بھی شکار رہے ہیں۔ سری لنکا میں جو تامل تحریک چلی، جو تامل ہندوؤں نے سنہالی آبادی سے، جو بدھسٹ آبادی ہے، اس سے الگ ہونے کے لیے جو تحریک چلائی، اس کو ابتدا میں بھارت کی حمایت حاصل تھی، اور بھارت نے بالآخر سری لنکا میں اپنی فوج بھی اتاری اسی شورش کو بنیاد بنا کر، لیکن اسے بڑے خوفناک قسم کے رد عمل کا سامنا پڑا اور بڑے تباہ کن حملوں میں بھارتی فوج کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا، اور یوں فوج نے واپسی کی راہ لینے میں ہی عافیت سمجھی۔ کچھ یہی معاملہ پاکستان میں بھی ہے کہ جب پاکستان میں ایک داخلی طور پر ایک غیر منصفانہ پالیسیوں کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں لوگ ناراض ہو گئے، تو بھارت نے اس آگ سے اپنے جو ہاتھ تاپنے اور سینکنے کا ایک سلسلہ شروع کیا اور اپنی فوج وہاں اتاری اور اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کو توڑنے میں ایک فائنل جو اور فیصلہ کن جو کردار ہے وہ بھارت نے ادا کیا، گو کہ اس کے داخلی محرکات بھی تھے، بے چینی بھی تھی، لیکن بالکل ایسے ہی کہ جیسے سری لنکا میں ایک داخلی بے چینی تھی اور تامل علیحدگی پسند ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے، اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی ایک جو سیاسی تحریک ہے وہ اتنا آگے جا چکی تھی کہ پھر لوگ 6 نکات کے ذریعے یا اس سے بھی آگے بڑھ کر مکمل آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو وہاں بھی اپنی فوج اتاری، وہاں پاکستان میں کامیابی حاصل ہوئی، سری لنکا میں ناکامی حاصل ہوئی، تو لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ یہ دونوں جو ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا کے اور سارک تنظیم کے رکن، ان کے حالات اور مقدر ایک جیسے ہیں۔ اسی طرح چین نے دونوں ملکوں میں سرمایہ کاری کی کوشش کی اور بھاری سرمایہ کاری کی کوشش کی، جس کو پھر ناکام بنانے کے لیے مد مقابل نے خاصا زور لگایا اور اس کے تقریباً اس کے لیے بہت زیادہ سرمایہ جو ہے وہ وقف کیا، مختص کیا اس سرمایہ کاری کو، یعنی چین کی سرمایہ کاری کو ناکام بنانے کے لیے، بے نتیجہ ثابت کرنے کے لیے۔ بالآخر چین نے جہاں ہمبنٹوٹا کی جو بندرگاہ ہے وہاں سرمایہ کاری کی تھی، تو وہ پھر خاصا ایک مسئلہ بن گیا سری لنکا کے لیے، وہ قرض ادا کرنا مسئلہ بن گیا، چونکہ وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے جن کے لیے یہ بندرگاہ ڈیولپ کی گئی تھی۔ اسی طرح گوادر کی جو بندرگاہ ہے اس میں بھی چین کی خصوصی دلچسپی تھی، چین نے سرمایہ کاری کی سی پیک کے ذریعے اور باقی جو منصوبے ہیں ان کے ذریعے، لیکن ابھی تک پوری طرح یہ معاملہ بیرونی ہواؤں کی زد میں ہے یہ چراغ، اور یہ اپنی لو پوری طرح دکھا نہیں سکا، نہ پاکستان کی اقتصادیات کو ابھی تک کوئی اس سے حقیقی اور حتمی فائدہ ہوا،
اور بلکہ پاکستان بھی قرض اور حالات کی ایک دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ سی پیک مخالف قوتوں نے زیادہ شد و مد کے ساتھ، زیادہ زور کے ساتھ اپنی جو کارروائیاں ہیں وہ جاری رکھیں۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ بہت سے مشترکات ہیں سری لنکا اور پاکستان میں، اور اسی طرح سری لنکا میں جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، جو خاندانی راج ہے، پاکستان میں بھی تقریباً وہی خاندانی راج ہے۔ یہاں لوگ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کرتے بلکہ حکمران خاندانوں کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان خاندانوں کی، اس خاندانی راج کی اور سیاست کی، ڈائنیسٹک پالیٹکس کی حامی، معاون اور مددگار نظر آتی ہے۔ بالکل یہی حال سری لنکا کا بھی ہے، جہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کسی اصول، ضابطے، قانون اور جمہوری روایات کی بجائے خاندانی بنیادوں پر تشکیل دیا گیا، اور پھر وہ حکومتوں میں آ کر خاندانی راج، بادشاہت قسم کا سٹائل اپناتے تھے۔ پاکستان اور سری لنکا کی یہ جماعتیں حوالہ دیتی تھیں کہ جنوبی ایشیا میں ڈائنیسٹک پالیٹکس جو ہے اس کا راج ہے اور رواج ہے، اور یہ اس سے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ اپنی جماعتوں کو جمہوریت پر استوار رکھنے سے کتراتے تھے، اور اس کے لیے دلیل یہ دیتے تھے کہ ساؤتھ ایشیا کا مزاج ہی یہ ہے کہ یہاں ڈائنیسٹک پالیٹکس عوام کو قبول ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی قبول نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہانہ تھا اپنی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت متعارف کرانے سے باز رہنے کا۔ تو اب جو سری لنکا میں ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یعنی فوج کا سائز IMF کے دباؤ پر کٹ کرنے کا، انہوں نے کٹ لگانے کا ایک فیصلہ کیا ہے، تو پاکستان میں اس کے لیے ایک سبق پنہا ہے اس ساری صورتحال میں۔ ایک سبق تو وہ تھا کہ جب 1990 میں سوویت یونین ٹوٹا تھا اور اقتصادی مسائل کی وجہ سے ٹوٹا تھا، اس کے اسلحہ خانے بھرے ہوئے تھے، اس کے پاس ایٹم بموں کی اور مہلک ہتھیاروں کی ذخیرے تھے، اور شاید دنیا میں بہت زیادہ ہتھیار رکھنے والا، بنانے والا، فروخت کرنے والا ایک ملک تھا، لیکن اس کے لوگوں کے پاس ڈبل روٹی خریدنے کے پیسے نہیں تھے، جس کے نتیجے میں دنیا کا جو یہ ایک ڈائنوسار ہے، یہ ایک بہت بڑا ملک ہے جو کئی براعظموں تک پھیلا ہوا تھا، پھر بالآخر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ اسی وقت پاکستان کے لیے ایک نوشتہ دیوار سامنے آیا تھا کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے، یہاں کی حکمران اشرافیہ ہے، یہاں جو کلب ہے حکمرانوں کا، اس کو اپنے طور طریقے ٹھیک کر کے پاکستان کو ایک دائمی اور حقیقی اقتصادی خوشحالی کی راہ پر ڈالنا چاہیے، اور ریاست کے وسائل کا کچھ نہ کچھ حصہ پاکستان کے عوام پر صرف کرنا چاہیے، اور پاکستان کے لوگوں کو ریاست کے وسائل سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ سبق کسی نے نہیں پڑھا۔ 90 کی دہائی گزر گئی، 2000 کی دہائی گزر گئی، اور اس کے بعد کی بھی جو دہائی ہے وہ گزر گئی، 3 سے زیادہ دہائیاں گزر گئیں، لیکن پاکستان میں کسی نے اپنے طور طریقے نہیں بدلے۔ نتیجتاً یہ ملک آج اس مقام پر کھڑا ہو گیا ہے کہ جہاں بالکل سری لنکا جیسا انجام سامنے آ گیا ہے، اور اقتصادی ماہرین اس پر بحث کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، اس پر اب بحث چل رہی ہے۔ یعنی یہ کہ اس کی خوشحالی اور ترقی کی بجائے اب یہ ہے کہ یہ تنزل کی کس سطح پر پہنچ چکا ہے پاکستان۔ تو اب جو سری لنکا کا ایک واقعہ ہوا، اس میں دوسری بار پاکستان کے لیے ایک سبق ہے، لیکن سبق سیکھنا پاکستان کی حکمران اشرافیہ کی ڈکشنری میں ہی نہیں ہے، ان کی لغت میں ہی نہیں ہے، ان کے طور طریقوں میں ہی یہ چیز شامل نہیں ہے کہ حالات سے سبق سیکھنا۔ پھر قدرت کا ایک اصول ہے کہ وہ اپنی رسی ایک حد تک دراز کرتی ہے، پہلے بہت دراز کرتی ہے، پھر بالآخر وہ رسی کھنچ جاتی ہے، تو جو حالات سے سبق نہیں سیکھتا۔ اور پاکستان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اب جس سطح پر پہنچ چکی ہے، اس کو اٹھانے کے لیے فی الحال چین اور عرب ممالک جیسے جو دوست ہیں کہ جن کے لیے پاکستان کے تمام وسائل بوقت ضرورت بروئے کار آتے ہیں، وہ ہیزیٹیشن کا اسی طرح شکار ہیں جیسے کہ سری لنکا کے معاملے میں اس کے ہمسائے اس وقت ہیں۔ یعنی IMF بھی پوری قوت سے پاکستان کو بھی نہیں اٹھا رہا، اور اس کے ہمسائے بھی آگے بڑھ کر اتنی مدد نہیں کر رہے کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ تو یہ بالکل ایک تذبذب کی کیفیت ہے
اور اس کیفیت میں پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ IMF کسی بھی وقت یا در پردہ کسی سطح پر یہ مذاکرات چل رہے ہوں یا کچھ اس حوالے سے اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان سے 3 باتیں منوانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. یہ تو ہے نہیں کہ IMF محض ایک بینک ہے اور ایک کیشیئر وہاں بیٹھا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہرحال کچھ طاقتیں ہیں، کچھ ڈوریں ہلانے والے ہیں جو ان اداروں کے پر سرمایہ کاری کرتے ہیں، جو ایک سٹیٹس کو دنیا میں قائم رکھے ہوئے ہیں. وہ بہرحال ان اداروں سے کچھ مقاصد کے لیے بھی کام لیتے ہیں، اور وہ اسٹریٹجک بھی ہو سکتے ہیں، وہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. یہ وقت نے ثابت کیا ہے. تو پاکستان کے لیے 3 مطالبات کی جو ایک فہرست ہے وہ تیار ہے، جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی فوج کا سائز جو ہے کٹ کیا جائے. اسی طرح کہ جیسے یعنی اخراجات کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. پھر اس کا جو ایٹم بم ہے وہ ہر وقت اس کے لیے ایک پیشکش موجود ہے کہ ہمیں دیا جائے وہ مواد، جیسے کرنل قذافی نے دیا تھا اور 3 ڈبوں میں بھر کے وہ لے گئے تھے پھر لیبیا سے، کہ اور اس کے بدلے اقتصادی پیکج لیں گے. نواز شریف کے دور میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت بھی یہ آفر موجود تھی. یہ آفر ہمیشہ کے لیے ایک ٹیبل پہ موجود رہی ہے. پھر تیسرا جو مطالبہ رہا ہے وہ کنٹرول لائن کو مستقل سرحد کرنا اور کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا. یہ 3 مطالبات کی ایک ایسی مثلث ہے جو پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ایک موجود رہی ہے ٹیبل پر اور ایک پیشکش کی صورت میں. اور یوں لگتا ہے کہ پاکستان آج جس حالات کی جس دلدل میں کھڑا ہے، پاکستان کو اندرونی کرداروں کے ساتھ مل کر پاکستان کو رفتہ رفتہ حالات کی اس سطح پر، حالات کے اس مقام تک پہنچایا گیا ہے. کیونکہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی، کرپشن کے خلاف جو اقدامات اور احتساب وغیرہ سمیت ایسے کوئی اقدامات اٹھانے میں کبھی کسی حکومت نے سنجیدگی نہیں دکھائی، دلچسپی نہیں لی. نہ اس میں ہیئت مقتدرہ کی کوئی دلچسپی نظر آتی ہے، نہ سیاسی حکومتوں کی نظر آتی ہے کہ جس سے پاکستان میں کوئی مالیاتی ڈسپلن نافذ ہو اور جس سے پاکستان میں کوئی اسراف میں کمی آئے، اخراجات میں کمی آئے اور پاکستان میں کوئی قانون کی حکمرانی ہو اور لوگ قانون سے ڈر کر غیر قانونی رویے، غیر قانونی اقدامات سے کی راہوں پر چلنے سے باز رہیں. تو یہ ایک ڈیلیبریٹ ایک کوشش رہی ہے. یہاں تو ایسے بھی لوگ موجود رہے ہیں کہ جنہیں کسی مسئلے کو سلجھانے کے لیے، مذاکرات کے لیے کہیں بھیجا گیا تو وہ وہاں سرنڈر کر کے ہی آتے رہے. جو پانی کے جو معاملات ہیں، بغلہار ڈیم اور دوسرے معاملات پر جو نمائندے بھارت میں جاتے رہے، وہ وہیں سے جو بھارت کے ہی موقف پر مہر تصدیق ثبت کر کے وہ وہاں سے بھاگتے رہے. یہ پاکستان دنیا کی ایک دلچسپ ریاست ہے کہ جس میں ایسے واقعات سامنے آتے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو ہانکا لگا کر جس مقام تک لایا جانا مقصود تھا، پاکستان کی حکمران اشرافیہ نے اور پاکستان کے سیاستدانوں نے، پاکستان کے فیصلہ سازوں نے، پاکستان کی ہیئت مقتدرہ نے اپنے اقدامات کے ذریعے سہولت کاری کر کے پاکستان کو اس مقام تک پہنچنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. تو سری لنکا کے ان واقعات میں اور اس فیصلے میں پاکستان کے لیے سبق ہے. آج بھی وہ ایک متبادل راستہ اختیار کر کے اس انجام سے بچ سکتا ہے، لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدہ. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.